بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ ہم موجود ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ پنجاب کے معروف ترین صوفیہ کرام میں سے ہیں۔ آپ کی شہرت زہد و تقویٰ، کشف و کرامت کی وجہ سے مشہور ہے۔ نہ صرف آپ کی شہرت زہد و تقویٰ، کشف و کرامت کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ صوفیانہ شاعری کی وجہ سے بھی قرار دی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اچ گیلانیہ جو کہ بہاولپور کا ایک علاقہ ہے، وہاں آپ کی ولادت 1016 ہجری اور 1680 عیسوی میں بتائی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب یوں ہے کہ آپ کا نام آپ کے والدین نے عبداللہ تجویز کیا، جبکہ آپ نے بلے شاہ کے نام سے لازوال شہرت حاصل کی اور عام طور پر آپ کو اسی نام سے پہچانے جانے لگا۔ لوگوں کی اکثریت سے آپ کے اصلی نام سے واقف نہیں۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں۔ بعض القابات اس قدر مشہور و معروف ہو جاتے ہیں کہ نام دب کر رہ جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور لقب آپ کے والد گرامی کا اسم شریف حضرت سید سخی شاہ محمد ہے۔ آپ کے والد گرامی نہایت عابد و زاہد شخص تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ کا سلسلہ نسب 14 واسطوں سے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے جا ملتا ہے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ فیوز و برکات کا قادری سلسلہ جاری و ساری رہا اور پشت در پشت حضرت غوث پاک کی تعلیمات اور وحدانیت اسی کیفیت سے لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ یہاں میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں کروں گا۔ اگر اس کا سلسلے مطابق شوق ہوا تو آپ حضرت سیرت غوث پاک پڑھ سکتے ہیں۔ چلے آپ کو حضرت کی زیارت کرواتے ہیں، حضرت کے مزار کی زیارت کرواتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ کا ولی مدفون ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ کی خاص رحمت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت بابا بلے شاہ کا مزار جو ہے وہ عظیم و شان دربار کی طرح یہاں پہ موجود ہے۔ چلے چلتے ہیں اور حضرت کی درگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ لوگ کافی تعداد میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہم مزار شریف پر حاضری دے کے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھ کے حضرت کو ہدیۃً پیش کریں گے اور تمام امت کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں گے۔ اور تمام یہ حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک مرکز تجلیات ہے، جہاں پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ کا ولی مدفون ہوتا ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت کے صدقے، ان پاک ہستیوں کے صدقے ہم تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک حضرت کے صدقے، حضرت کے وسیلے سے پاکستان میں امن قائم فرمائے۔ اللہ پاک حضرت کے صدقے ہم تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک حضرت کے صدقے ہماری مالی اور اسبابی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین۔ حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تبرکات ہیں، جو آپ کی زندگی میں استعمال ہوتے رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کی زیارت کریں گے تو یہ یہیں درگاہ شریف کے ساتھ ہی موجود ہے۔ تو حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو سرنگی بجایا کرتے تھے وہ حضرت کی یہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی اسی میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ ایک اپنا صوفیہ کا انداز تھا۔ اور یہ حضرت پیر صاحب کی گٹھری مبارک ہے جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے۔ اور یہ حضرت کی جو دستار مبارک اور ٹوپی جسے کہہ لیں، یہ موجود ہے۔ یہ زیارت کے لیے اس کی زیارت کریں تو پھر آپ کو انشاءاللہ درگاہ کی اور مزید ڈاکومنٹری بتاتے ہیں۔ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے ساتھ ہی آپ کے خاص یار، آپ کے خاص دوست کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ تو یہاں پہ یار ہوتا ہے، یہاں پہ دوست ہوتا ہے، وہاں پہ عشق کرنے والے، محبت کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہی مثال آپ کے دوست کی ہے۔ تو ہم چاہ رہے تھے نا 2-3 اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، بس ویڈیو بنائیں۔ ایک جو ہے جس طرح آپ نے کرامت بیان کی ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔
حضرت پیر صاحب کو اپنے پیر و مرشد حضرت عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت اور عقیدت تھی۔ تو اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اس طرح ناراض ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو وہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ شاید وہ ناراض ہو کے آیا تھا ان کا بیٹا حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ رہا تو آپ ذرا خدمت نہیں ان کی کر سکے کسی وجہ سے، تو اس نے جا کے حضرت شاہ عنایت قادری کو بتایا کہ حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری خدمت نہیں کی، تو پیر صاحب ناراض ہو گئے اور بلے کو کہا کہ آئندہ کے بعد میرے پاس نہ آنا۔ تو حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت افسردہ ہوئے۔ آپ نے جا کے جو مطلب کنجریاں تھیں ان کے ساتھ جا کے رہنے لگ گئے اور انہیں کہا کہ مجھے ناچنا گانا سکھائیں تاکہ میں اپنے مرشد کو منا سکوں، تو وہ مان گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے کپڑے دھوتے اور خدمت کرتے اور انہوں نے آپ کو ناچ گانا سکھا دیا۔ جب آپ کی ٹریننگ پوری ہوگی اور عرس مبارک بھی قریب تھا، تو آپ عرس مبارک پہ ان کنجریوں کے ساتھ آئے۔ جب آپ عرس مبارک پہ آئے اور کہا کہ چلیں جی پرفارمنس کریں اور ناچا، تو آپ نے غور کیا حضرت شاہ عنایت نے، تو آپ نے کہا کہ آپ تو بلے شاہ ہیں۔ آپ نے کہا میں بلے شاہ نہیں ہوں بلکہ بلے شاہ ہوں، اور حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اپنے مرشد کو منا لیا۔ تو بعد میں جب ان کنجریوں کو پتہ لگا کہ یہ تو سید ہیں، تو قدموں میں گر گئے اور معافی مانگی۔ تو یہ اس کی انتہا تھی حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے مرشد کے ساتھ۔ حضرت پیر صاحب جناب حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت نہ ویکھے عمراں تے عشق نہ ویکھے ذات۔ تو حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو آپ کی مرشد کے ساتھ محبت اور پھر مرشد کے ساتھ جو ہے وفا یہ ملتی ہے۔ انہوں نے یہ درس دیا کہ کس طرح جو ہے اپنے مرشد کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو ہم مزید جو ہے ایک عقیدہ رکھنے والے میرے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر مشتاق، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ پہنچے ہیں۔ وہ میاں والی سے تشریف لائے ہیں اور وہ بھی اولیاء اللہ سے نسبت اور محبت رکھتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کیا محبت پائی، کیا عقیدت پائی، حضرت کی درگاہ پہ حاضری دی ہے اور کیا فیوز و برکات سمیٹی ہے؟ جی ماشاء اللہ، یہ میرا فرسٹ ٹائم یہاں پہ آنا ہوا اور یہ اللہ کی دربار پہ، اور یہ ایک محبت ہی کھینچ لائی ان کی توجہ ہی کھینچ لائی، اور ماشاء اللہ آپ کا دوسری دفعہ یہاں پہ آنا ہوا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو یہاں پہ اولیاء اللہ کے دربار پہ جو آتے ہیں، جی اور یہ یہاں پہ جو ان کے عقیدہ رکھنے والے اور دل سے اس کو ماننے والے، یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو واقعی ان سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان سے پیار رکھتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا جی عقل و فہم سے آپ کی ماورا ہیں، جو آپ کو روحانیت، جو آپ کو لذات باطنیہ حاصل ہوتی ہے، یہ عقل و فہم سے ماورا ہے۔ یہ کوئی انسانی احاطہ اس چیز کا نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے جو راز ہیں یہ آپ کے دل میں اترتے ہیں۔ جی یہ عقل یہاں پہ یہ عقل و فہم کا تصور ہے ہی نہیں۔ ہے ہی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو درباروں پہ آتے ہیں اور وہ عقیدت کے لیے نہیں آتے، نہ دعا کے لیے، بلکہ وہ تو دنیا کے جو دنیائی خیالات اور گمراہ کن عقائد کے ساتھ آتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے، بلکہ وہ تو بغض رکھ کے آتے ہیں، اور بعض لوگ اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ آ کے وہ غیر دینی غیر شرعی کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا میسیج ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ہی بے ادب لوگ ہیں، جی۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھو نا، یہ بے ادبی کے ہاتھ ہے۔ بالکل ایسے، بالکل اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اولیاء اللہ کرام اور ان کی جو ہے نا وہ ان کے رتبے سے آپ بالکل بے خبر ہیں۔ بے خبر۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کس کی مزاح پہ آئے کھڑے ہیں۔ جی جی آپ کو اس چیز کا علم ہے ہی نہیں۔ ہے ہی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بالکل لا علم لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور جہاں پہ میں نے یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، جہاں پہ لوگ اس طرح کے آتے ہیں، مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا بیٹھنا کس طریقے سے، ادب کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ انفارچونیٹ بات ہے، اور یہ لا علم کی وجہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہے ہی نہیں۔
جی، تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جب بھی آپ کسی ولی کی مزار پہ آئیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ آئیں تو ادب کا خیال رکھیں۔ ادب کیونکہ سب سے پہلا کرینہ ہے، ادب ہوگا تو سب کچھ حاصل ہوگا، بے ادب جو ہوتا ہے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی اللہ کے ولی کی درگاہ پہ آ کے ادب اس کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔